إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی و بزرگی رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر، بالخصوص پیارے مدنی نبی تاجدار مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، جنات اور اسلامی عقیدہ کے سلسلے میں باتیں چل رہی تھی۔ اس موضوع کے تئیں یا اس عنوان کے تئیں جو موضوع میں نے آج بنایا ہے وہ ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطانی ہتھ کنڈے۔ کون کون سے ذرائع ہیں جن کو شیطان استعمال کر کے انسانوں کو گمراہی کے راستے پر لے کر جاتا ہے؟ وہ ذرائع تو ہماری نظروں میں بڑے عام ہوتے ہیں، ہم اسے بظاہر بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اس میں ملوث ہوتے ہیں، تو شیطان کے لیے ہمیں گمراہ کرنے کے راستے آسان سے آسان تر بنتے جاتے ہیں، اور وہ بڑی آسانی سے ہمیں اپنے زنجیر میں جکڑ لیتا ہے، ہمیں اپنے ہتھ کنڈے کے ذریعے سے گمراہ کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس میں سب سے پہلا ہتھ کنڈا شیطان کا کیا ہے؟ باطل کی تزیین۔ غلط چیز کو اچھا دکھا کر پیش کرے گا، باطل کو حق بنا کر پیش کرے گا، اور حق کو باطل بنا کر پیش کرے گا۔ یعنی کالے دھندے گورے نام،
کالے دھندے گورے نام، بظاہر تو وہ بڑا گندا عمل ہوگا اور اسلام کے نقطۂ نظر سے وہ بڑا گندا عمل ہوگا، لیکن شیطان اسے بڑا اچھا مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا اور بڑی آسانی کے ساتھ لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو باطل کی تحسین کرتا ہے اور حق کی تضلیل کرتا ہے، یعنی بدنما بنا کر حق کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ دین پر چلنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے اور برے کاموں پر عمل کرنا لوگوں کے لیے بڑا آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب شیطان راندے درگاہ کیا گیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا قال رب بما اغویتنی، اے اللہ جس طریقے سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، حالانکہ اللہ پر الزام تھا، اس کا طعن تھا، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اس کا طعن تھا اللہ پر کہ اللہ تو نے جس طریقے سے مجھے گمراہ کیا ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں لوگوں کے لیے زمین کو مزین کر دوں گا، زمین میں جتنی چیزیں ہیں لوگوں کے لیے بالکل بہترین بنا کر پیش کروں گا ان کے سامنے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کے سب کو بہکاؤں گا، جیسے تو نے مجھے بہکایا ہے میں سب کے سب کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، اس نے کہا سوائے تیرے نیک بندوں کے، مخلص بندوں کے، وہ نہیں بہکاوے میں آنے والے۔ تو باطل کی تزیین اور حق کی تضلیل کر کے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر لے کر جاتا ہے، کرتا کیا ہے؟ شرک میں مبتلا کر دے گا۔ اور آپ جا کر اپنی آنکھوں سے نگاہوں سے دیکھیں شرک کے اڈے جس طریقے سے سجائے جاتے ہیں، سوارے جاتے ہیں، وہاں پر عورتیں جس طریقے سے رقص کرتی دکھائی دیتی ہیں، اپنے بالوں کو کھول کر جھومتی دکھائی دیں گی، تو یہ لونڈوں کی لائنیں نہیں لگیں گی تو کیا ہوگی؟ جتنے اڈے ہیں آپ جا کر نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں، بت پرستی کو اس نے بڑا رنگین بنا کر پیش کر دیا لوگوں کے سامنے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا، عورتوں کو قبرستان یا میت کے پیچھے جانے سے منع کیا۔ ہوتا یہی ہے کہ اصل میں وہ جاتی ہیں اور اپنا آپا کھو دیتی ہیں، یا یہ کہ ان کو ایک منصوبے کے تئیں وہاں بٹھایا جاتا ہے تاکہ یہ مزارے، یہ جو چلے کاٹنے والے لوگ ہیں، اپنا پیٹ بڑی آسانی کے ساتھ بھر سکے، اپنے جو ہے ہنڈیوں کو بڑی آسانی سے پر کر سکے، بھر سکے۔ لوگ دیکھتے ہیں بڑا رنگین دکھائی دیتا ہے، جا کر مانگتے ہیں، اولادیں بھی بسا اوقات مل جاتی ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ شیطان ان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے اسے دے دیتا ہے، لے تو نے جو اس سے مانگا وہ لے، لہذا تو اور گمراہ ہو جا۔ شیطان نے جو جال پھینکا تھا، انسان جب اس میں پھنستا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے پھنساتا جاتا ہے اس میں۔ تو بت پرستی میں لوگوں کو ملوث کر دے گا، رشتہ داروں سے ترک تعلق کرا دے گا۔ آپس میں بنتی تھی، چھوٹے چھوٹے نخرے ایسے ہوتے ہیں جن کو لے کر آپس میں نزاع ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ناچاقیاں ہو جاتی ہیں۔ رشتے جو کل تک جڑے ہوئے تھے آج منقطع ہو جا رہے ہیں، کٹ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ شیطان کے بہکاوے میں آ کر لوگ ایسا عمل کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اقدام ہوتے ہیں، بھائی کسی کے بیٹے نے کسی کے بیٹے کو مار دیا، دو بھائی آپس میں رہتے ہیں ایک ساتھ، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، معمولی سی بات ہے، بھائی ان کو سمجھا دو کام ختم ہو جانے والا، لیکن شیطان بیچ میں کود جاتا ہے، تیرے بیٹے کو مارا کیسے؟ لہذا اب تو بدلا لے، اور پھر یہ بچوں کی لڑائیاں خاندانی رنجش میں تبدیل ہو جاتی ہے، خاندانی ناچاقیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے شیطان درمیان میں کود کر رشتہ داریوں کو ترک کرا دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچیوں کی الفت اور محبت کو دل سے چھینتا ہے، نکالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ایک بیٹی ہو، اس کی اچھی پرورش کرے، اس کا نکاح کر دے، اس کی تعلیم و تعلم کا انتظام کرے، اس کا اچھے طریقے سے نکاح کر دے، اچھی جگہ نکاح کر دے، تو وہ جو ہے اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث کا مفہوم ہے یہ فرمایا کہ اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی تین ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا 3 ہوں۔ صحابہ نے پوچھا 2 ہوں تو 2 ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی 1 ہوں، نبی علیہ السلام نے 1 ہوں تب بھی۔ تو اب شیطان نے کیا کہ نبی علیہ السلام کے اس قول کو بالکل برعکس بنا کر پیش کیا، ارے تیری بیٹی ہے، خاندان میں تیری ناک کٹ جائے گی، کل
کل جا کر یہ تیرا ساتھ تھوڑا ہی نہ دے گی، یہ تیری پراپرٹی لے کر چلی جائے گی، تجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس سے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اور کفار مکہ کا جب دور اٹھا کر دیکھیں، یہی وہ خلش تھی، یہی وہ گندگی تھی جو ان کے ذہنوں میں شیطان نے بھری تھی، اور اسی بنا پر وہ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ مٹی مٹی نیچے دبا دیا کرتے تھے۔ تو یہ آفتیں لے کر شیطان آتا ہے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور تک کروا دیتا ہے۔ آج ابارشن کے کیسز ہندوستان میں جبکہ اس پر پابندیاں ہیں، پھر بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ بچے جو ہے پتہ کر کے کہ ان کے پیٹ میں ہے کیا، آج کل سائنس ایک نئی ٹیکنالوجی آ گئی جس کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے، بچوں کو گرا دیا جاتا ہے۔ اگر بچیاں ہیں تو ان کو خراب کر دیا جاتا ہے، یا اگر وہ پیدا ہو گئی تو پیدا ہونے کے بعد بہت مقامات پر دیکھے گئے ہیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کہ بچیوں کو کسی بورے میں بھر کر کسی کوڑے دان میں پھینک دیا گیا ہے، کہیں کناروں پر پھینک دیا گیا ہے۔ یہ اعمال انسان سے شیطان کروا رہا ہے، اور ان سب کے باوجود، ان سب کے بعد بھی ان سے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ کہتا بھائی جنت کا ٹھیکیدار تو تمہیں کو بنایا گیا ہے، تم جنت میں جاؤ گے، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ خاندانی رشتوں کو منقطع کرتے رہو، بھائی بھائی میں ناچاکیاں پیدا ہوتی رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تم جا کر مزاروں پر اپنے ماتھوں کو ٹیکو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جنت کے ٹھیکیدار تو تم ہو۔ تعظیم کی عظیم شکل شرک کی صورت میں، اسی طریقے سے بچیوں کو زندہ درگور کر کے یا پھینک دینے کے یا ابارشن کرا دینے کی صورت میں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اصل میں یہ تحسین کو، اچھے عمل کو برا بنا کر پیش کرتا ہے شیطان، تب جا کر یہ وجود میں آتا ہے۔ تو ایسے اعمال جو اصل میں باطل ہوتے ہیں اس کی تحسین کرتا ہے، اور ایسے اعمال جو بدنما ہوتے ہیں ان کی تحسین کرتا ہے، اور جو اچھے ہوتے ہیں ان کی تضلیل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بڑی آسانی سے لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا چور دروازہ ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کا اس کا چور دروازہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا اس نے، جس درخت کے پھل کے کھانے کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ممنوع قرار دیا تھا کہ دیکھو یہ باطل ہے، حق کے خلاف ہے کہ تم اس درخت کے پھل کو کھاؤ، لیکن شیطان نے کیا کیا، ان کے اللہ تبارک و تعالی کے نواہی کو کس طریقے سے ان سے عمل کروایا۔ کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصل میں یہ جو درخت ہے، اس درخت کو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے کہ اس کے پھل کو نہ کھاؤ، اصل میں یہ شجرہ خلد ہے، اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ جنت والے ہو جاؤ گے، کبھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ تو شجرہ خلد بنا کر لوگوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور ان کو ابھارا برانگیختہ کیا۔ اور حضرت گرامی قدر، آج ہمارا معاشرہ شیطان کے اس شکنجے میں بری طریقے سے جکڑا ہوا ہے۔ مسلم خواتین کو دیکھیں، آج پردے کے نام پر شیطان نے، بے پردگی کے نام پر شیطان نے ان کا پردہ چھین لیا، پردہ چھینا۔ آج ان کا لباس دیکھیں، ان کے نقاب دیکھیں، تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے، یا کم از کم ایسا نقاب جس کا پہننا شریعت اسلامیہ میں درست ہے ہی نہیں۔ بھئی نقاب کا مطلب کیا تھا؟ نقاب کا مطلب یہ تھا کہ عورت مردوں سے، غیر مردوں سے اپنے جسم کو ڈھانپے، اپنی آرائش کو اور اپنے زینت کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے۔ نقاب ہی ویسا آ گیا بھائی مارکیٹ میں، شیطان نے وہ نقاب ہی بنا کر دے دیا عورتوں کے ہاتھ میں کہ لو بچ رہی تھی، اب اس کو پہن کر بھی تم رنگین دکھائی دو گی، اب تم اس کو پہن کر بھی رنگین دکھائی دو گی۔ اور بڑے بے غیرت ہیں وہ لوگ جن کے گھر کی عورتیں اس طریقے سے نمایاں ہو کر لوگوں کے سامنے جاتی ہیں اور وہ منع تک کرنے سے جو ہے پرہیز کرتے ہیں، بلکہ ڈرتے ہیں اپنی خواتین سے۔ بے غیرت ہیں وہ لوگ شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں، دیوس کہا ہے اسلام نے انہیں کہ ان کے ناک کے تلے برائیاں ہو رہی ہیں، ان کے گھر کی خواتین برائیاں کر رہی ہیں، اور وہ خاموشی کے ساتھ اپنے منہ پر چپی والی انگلیاں رکھ کر خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیوس ہے ایسا آدمی، بے پردہ کر دیا عورتوں کو۔ آرٹ کے نام پر آج گھروں میں بیہودہ فلمیں چلنے لگی، بیہودہ ڈرامے، گندے کلچر آئے۔ خواتین اچھے اچھے گھرانوں کی خواتین ہیں، موبائل لے لیا ہے اور اس میں ڈرامے چل رہے ہیں، بھی کہاں کا ہے؟ پاکستان کا سیریل ہے، اور مرد منع نہیں کر رہا ہے اس کو۔
اصل میں کیا ہے، شیطان نے اس کو بڑا رنگین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، ہمارے خواتین کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ پاکستان کا سیریل ہے یہ، اور پاکستان ایک اسلامی ملک ہے چونکہ، اس لیے یہ تاثر ذہن میں عورتوں کے جاتا ہے کہ بھائی چونکہ یہ اسلامی ملک ہے، اس میں جو چیزیں دکھائی جائیں گی ٹھیک ٹھاک دکھائی جائیں گی۔ یہ تاثرات لے کر لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہے، اور عورتوں کے اندر آج اللہ کی قسم اپنے شوہروں کی جس طریقے سے ناقدری ہوئی ہے وہ انہی سیریلوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہاں، شوہروں کی ناقدری ان سیریلوں کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اگر مرد کے جسم سے نکلتے ہوئے پھوڑے کے مواد کو بھی اگر چاٹ لے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے، یا اس کے جسم سے نکلتے ہوئے، جسم کے پھوڑے سے نکلتے ہوئے خون کو بھی اگر چاٹ لے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، یہ صحیح ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا، سنن نسائی کے اندر بھی روایت موجود ہے، حسن سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، علامہ البانی نے اس پر صحیح کا حکم لگایا، حسن کا حکم لگایا، حسن صحیح کا حکم، اب بہت سارے محدثین نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اور معاملات آج یہ ہے کہ شوہر کے کپڑے اگر دھلنے ہوں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارا کام کرتے ہیں، بھائی ہم تمہارا کام کرتے ہیں۔ وہ شوہر جو تمہارے لیے کما کما کر اپنے پیٹھ پر بوجھے لاد لاد کر تمہارے انتظامات کرتا ہے، اپنے پیٹ کو کاٹتا ہے، دفعتن تمہیں کہنے میں یہ شرم نہیں آتی ہے کہ میں تمہارا کام کرتی ہوں؟ اصل میں یہ انہی سیریلوں اور انہی ناجائز کاموں کا نتیجہ ہے جو آج ہم اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو دکھا رہے ہیں، اپنے خواتین کو دکھا رہے ہیں، اور یہ آیا کہاں سے؟ شیطان کے ذریعے سے آیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، فیوچر کے محفوظ کرنے کے لیے بینکوں کا انتظام شیطان نے آج ہمارے سامنے مزین کیا کہ بھائی ہیلتھ انشورنس کروا لو۔ بظاہر تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ بھائی مر جائیں گے ہم، اس کے بعد اگر ہمیں ہیلتھ انشورنس کروا لیں گے تو ہمیں بڑا پیسہ آئے گا ہاتھ۔ تمناؤں میں الجھا رہا ہے آپ کو ایک کھلونا دے رہا ہے جس میں آپ بہل رہے ہیں، آپ کو وہ دین سے دور کر رہا ہے، آپ کا دین آپ سے چھین رہا ہے وہ، اور آدمی انشورنس کروا لے رہا ہے، ہیلتھ انشورنس کروا لے رہا ہے، حرام ہے شریعت اسلامیہ میں، اور شیطان نے اسے بڑا رنگین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو اسلام پر عمل کو تشدد دکھاتا ہے وہ۔ ہماری شادی کا جب موقع تھا تو ایک خاتون کے ذریعے سے میں نے سنا کہ بھئی ابھی داڑھی تم نے کیوں رکھ لیا؟ داڑھی ابھی رکھنے کی کوئی چیز ہے؟ تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ یہ کوئی داڑھی رکھنے کی عمر ہے؟ بعد میں داڑھی رکھ لینا، شادی ہو جائے گی تب رکھ لینا۔ یہ کہاں سے خیالات آ رہے ہیں؟ اصل میں شیطان نے ان کے ذہن میں یہ گندگی بھری ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، گمراہ ہیں ان تمام افکار کے لوگ، گمراہ ہیں ان تمام نظریات کے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں پڑے ہوئے لوگوں کے سلسلے میں نہ بتلا دوں؟ وہ کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی پوری دنیا کی زندگی ضلالت و گمراہی کے حوالے رہی، ضلالت و گمراہی میں ڈوبی رہی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ گمان کرتے رہے کہ بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں، بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، گمان یہ کر رہے ہیں کہ بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں۔ تو تمناؤں میں الجھاتا ہے شیطان آپ کو، ایسے اعمال جو برے ہوں ان کو اچھا دکھاتا ہے، اور جو اچھے ہوں ان کو برا دکھا کر اور بڑا بھاری بھرکم دکھا کر پیش کرتا ہے، یہ اس کا ایک عمل ہے۔ اسی طریقے سے شیطان کا ایک عمل یہ ہے کہ وہ لوگوں کو افراط و تفریط میں مبتلا کرتا ہے۔ افراط و تفریط میں علامہ ابن کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یا تو کسی عمل کو آپ کے لیے اتنا کھول دے گا کہ آپ اس عمل کو انتہا کے درجے تک کرنے کی کوشش کریں گے، یا اس سے پار کرنے کی کوشش کریں گے، یا وہ اس عمل کو اتنا تنگ کر دے گا کہ جتنا کرنا ہے اتنا بھی نہیں کریں گے۔ افراط و تفریط کا شکار بنا دیتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل کے پاس آتا ہے اور اسے سونگھتا ہے، جب اس کے دل میں، انسان کے دل میں وہ کجی پاتا ہے، سستی پاتا ہے، تو اب اس کے لیے ایک موقع میسر ہو جاتا ہے، اب اسے اور سست بناؤ، اس عمل سے اور سست بنا۔ مثلا کسی کو زکوٰۃ دینا ہے، شیطان آیا اس کے دل کو سونگھا اور دیکھا کہ اس کے دل میں یہ ہے کہ بھئی زکوٰۃ تو ہمارا اپنا مال جا رہا ہے، اس میں ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ اب شیطان کو موقع مل جاتا ہے، شیطان کو جیسے ہی موقع ملتا ہے اس پر حملہ کرنا شروع کرتا ہے اور اسے اتنا تنگ کرتا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ شخص زکوٰۃ دینا ہی چھوڑ دیتا ہے۔
اسی طریقے سے دیگر اور عمل. اور تفرید کا شکار کس طریقے سے بناتا ہے؟ وہ اس طریقے سے افراط و تفریط میں مبتلا کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ آدمی بڑا پرہیزگار ہے تو اس کی پرہیزگاری میں حائل ہو کر اس عمل کو اس کے لیے اور مزین کرے گا اور خوبصورت بنا کر پیش کرے گا. اللہ اگر اس کے تمام کام آسان کرتا جا رہا ہے اس کو اور اتنا بہکائے گا کہ انتہا دردے تک بہکا کر اسے شرک کے دروازے میں داخل کر دے گا. اور یہ شرک کے اڈے جو کھلے ہوئے ہیں نا، یہ اسی افراط و تفریط کا نتیجہ ہے. وہ مزین کر کے دکھانا شروع کر دے گا اور اتنا آسان بنا دے گا کہ آدمی انتہا کے درجے تک جانے کی کوشش کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ روایت آپ نے سنی ہے، آئے تین شخص آئے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو پایا گھر میں، سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ کہا نبی علیہ السلام موجود نہیں ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے سلسلے میں ہمیں بتلائیے. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے اعمال کے سلسلے میں بتلایا کہ اللہ کے نبی روزہ بھی رکھتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، اللہ کے نبی تہجد گزاری بھی کرتے ہیں، راتوں کو سوتے بھی ہیں، نبی علیہ السلام نے شادیاں بھی کی ہیں. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی کہاں اور ہم کہاں، بلکہ تینوں نے کہا اللہ کے نبی کہاں اور ہم کہاں. ایک نے اس میں سے یہ کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. شیطان دیکھیے تمناؤں میں الجھا رہا ہے ان کو. ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی راتوں کو سوؤں گا نہیں، تہجد گزاری کروں گا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، نبی علیہ السلام نے سنا ان کے بارے میں تو بلایا اور کہا کہ سنو، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں راتوں کو تہجد گزاری بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اور یہی میری سنت ہے. من اعرض عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو اس سنت والے عمل کو اصل میں اسلام نے ایک درمیانہ راستہ دیا ہے. سنت والے عمل کو، درمیانے راستے کو انسان بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی وہ کم کرتے تھے، ہم ان سے زیادہ کریں گے. صحابہ کے اعمال ہمارے سامنے ہیں، تابعین کے اعمال ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ کر لیں تاکہ وہ تو بخشے بخشائے لوگ ہیں. بعض تو ایسے ہیں جن کو بشارت ملی ہوئی ہے، صحابہ کے اوپر کوئی طعن نہیں، کوئی تشنیع نہیں، وہ عادل ہیں، تو ہم ان سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اور اسی ورغلان میں، اسی بہکاوے میں آ کر انسان آج بدعت کا مرتکب ہو گیا ہے، بدعت کا ارتکاب کرنے لگا ہے، نئی چیزیں دین میں لے کر آ رہا ہے، ایسی چیزیں لے کر آ رہا ہے جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ ناتا نہیں. تعزیہ داری یہ کیا ہے؟ اسلام کا حصہ تھا؟ نہیں بھائیوں. شب رات کے جو حلوے تھے یہ اسلام کا حصہ تھا؟ نہیں تھا میرے بھائیوں. یا اسی طریقے سے دیگر تہواروں پر بننے والی چیزیں یا مننے والے جو اعمال ہیں وہ اسلام کا حصہ نہیں تھے، لیکن شیطان نے آپ کو افراط اور تفریط میں مبتلا کر کے اس درجے تک پہنچایا ہے کہ اب آپ کا اور ہمارا اس سے نکلنا بڑا دشوار دکھائی دے رہا ہے. تو شیطان اپنے اس عمل میں بھی کامیاب ہے کہ ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ بہکا رہا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ بہکا رہا ہے. ایک عمل اس کا یہ بھی ہے کہ انسان کو توہمات میں مبتلا کر کے کہتا ہے کہ بھئی آج جو کام کرتا اسے کل کر لینا، کل پر ٹالنے کی کوشش کرتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ لا تعجل الذنب لما تشتہی وتؤمل التوبة من قابل، کہ اعمال میں گناہ کے مشتاق ہو کر، گناہ کر کے، گناہ میں جلدی کر کے یہ اس سوچ میں مبتلا نہ رہو کہ توبہ کا قبول کرنے والا تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. گناہ میں جلدی کر کے اس سوچ میں مبتلا نہ رہو کہ گناہ کر کے تم جو ہے کل کے دن توبہ کرو گے اور کل کے دن توبہ کرنے والا تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا، تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی. تو اس توہمات میں اصل میں شیطان مبتلا کرتا ہے، بھئی آج ایسا کیوں کر رہے ہو، کل کر لینا. ابھی میں نے کہا داڑھی کا مسئلہ، بھئی تم کو جوانی میں داڑھی رکھنے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ شیطان روک رہا ہے تم کو. ایسے اعمال جن کو ہمیں جوانی میں کرنا چاہیے ان اعمال سے تم کو کون روک رہا ہے؟ شیطان روک رہا ہے ہمیں اور آپ کو. ابھی ہماری عمر کہاں ہوئی ہے، کل جب ہم بوڑھے ہوں گے، ہم ادھیڑ عمر کے ہو جائیں گے، تب ہم جا کر اس پر عمل کریں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ شیطانی توہمات ہیں، شیطانی نظریات ہیں میرے بھائیوں، کہ آج نہیں تو کل کر لینا یہ کام. اسی طریقے سے شیطان انسان کے سامنے دنیا کو رکھ کر اسے آخرت سے فریب دلاتا ہے.
आखिरत से फरेब दिलाता है। क्या करेगा? अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे असर और सरवत वाले लोगों को, बहुत सारे लोगों के लिए माल को बड़ा मुज़य्यन कर दिया है, बहुत सारा माल दे दिया, लो लो लो। अब वो क्या करता है, इस तवहु में, इस सोच में पड़ जाता है कि अगर अल्लाह ने हमें यहां दिया है तो इसका मतलब है कि मैं हक पर हूं, और जब मैं हक पर हूं तो कल अल्लाह तबारक व तआला मुझे और देगा। इंसान माल को देखकर गलतफहमी में मुब्तला हो जाता है, शैतान उसे गलतफहमी में मुब्तला कर देता है। हमारे आपके और हमारे ख्यालात में भी ये बातें आती हैं कि किसी गैर मुस्लिम को देखा बड़ा पैसा है उसके पास, तो हमारे जहन में शैतान बात डालता है कि कहीं यार वो हक पर तो नहीं है, कहीं वो सही रास्ते पर तो नहीं है। नहीं, असल में वो हक पर नहीं होता है, बल्कि आपके शैतान को, आपका शैतान आपके जहन को मुतगय्यर कर रहा है, तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। और यही मामला कुफार मक्का का था। कुफार मक्का, सूरतुल कहफ आप उठाकर देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वला इर्रुदितु इला रब्बी लअजिदन्न खैरम मुनक़लबा। वो लोग जो थे वो कहते थे, कुफार वो कहते थे कि वला इर्रुदितु इला रब्बी, अगर हम अपने रब की तरफ लौटाए भी गए तो लअजिदन्न खैरम मुनक़लबा, तो हम अपने रब के नजदीक इससे बेहतर चीज पाएंगे। कौम आद और कौम समूद के लोगों ने भी यही कहा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कौम ने भी उनसे यही कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबी अलैहिस्सलाम से भी कुफार मक्का ने यही कहा कि वला इर्रुदितु इला रब्बी लअजिदन्न खैरम मुनक़लबा, कि अगर आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये असर दिया है, ये सरवत दिया है, ये माल दिया है, ये दौलत दिया है, तो इसका मतलब है कि हम हक के रास्ते पर हैं, और तुम्हारे साथ जो कल्लाश लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ये लोग गुमराही के रास्ते पर हैं, और अगर आज हम हक पर हैं तो कल अल्लाह तबारक व तआला इससे बेहतर हमें अता करेगा। इस तमन्ना में मुब्तला करके, दुनिया को सामने रख के, शैतान आखिरत से आपको फरेब दिलाता है, हमें और आपको गुमराह करने की कोशिश करता है। तो इसका एक हथकंडा ये भी है, एक हथकंडा शैतान का ये है कि इंसान से इजहार हमदर्दी करता है, हमदर्दी का इजहार करेगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है सूरह आराफ के अंदर, वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। शैतान कहता है कि कसम खाकर, कि मैं कसम खा रहा हूं कि इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कि मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा मुस्लिह हूं, सबसे बड़ा नासिह हूं, सबसे बड़ा दोस्त हूं, तुम्हारा सबसे बड़ा खैर ख्वाह हूं। और हजरत वहाब इब्न मुनब्बिह रहमहुल्लाह के हवाले से तलबीस इब्लीस के अंदर उसके सफ़ा नंबर 29 पर एक वाक़या नकल है, इसराइलियात में से एक रिवायत है। वो ये है कि कौम बनी इसराइल में एक बड़ा बुजुर्ग आदमी था, और वो क्या था, एक कलीसा में रहता था, और उसी कलीसे के थोड़ी सी दूरी पर एक तीन भाई रहते थे, और उन तीन भाइयों की एक बहन थी, तीन भाइयों की एक बहन थी। अब उन तीनों भाइयों को जाना हुआ जिहाद में। उन तीन भाइयों ने तलाश किया कि मेरी बहन अकेली पड़ जाएगी, लिहाजा मैं उस कलीसा में रहने वाले उस राहिब के हवाले इसको करते चलती हूँ, उस आलिम के हवाले करती चलती हूँ, इसलिए कि वही सबसे नेक आदमी है, वो अपने कलीसा से कभी निकलता नहीं था। उन्होंने जाकर इसरार किया कि भाई हमारी बहन है, लिहाजा आप इसकी देख रेख करें जब तक हम आ नहीं जाते हैं। पहले तो उसने इनकार किया, इसलिए कि बड़ा अल्लाह वाला था, बड़ा परहेजगार था, बड़ा परहेजगार था, लेकिन बड़ी इसरार करने के बाद कि चूंकि आप जैसा कोई नहीं है यहाँ पर, हम आपके हवाले करते जाते हैं, ये वो तमन्नाएं जो है उनसे आरज़ूएं और उनकी ख्वाहिशात जो थी वो सारी चीजें उनके साथ उसके सामने पेश कर दी, और शैतान ने दरमियान में आके उसे बहका दिया, कहीं ठीक, चलो ठीक है, मैं उसकी देख रेख कर दूंगा। जब वो चले गए तो हुआ ये कि वो राहिब अपने जो है कलीसा से उतरता और उतर कर नीचे खाना रख देता, वो लड़की आती और खाना लेकर चली जाती। कुछ दिन के बाद शैतान ने उसको बहकाया कि भाई वहां खाना रखते हो, इससे बेहतर यह है कि खाना उसके दरवाजे पर रखा हो, इसलिए कि लड़की दिन के वक्त निकलती है, इसका निकलना अच्छा नहीं है। शैतान देखो किस तरीके से बहका रहा है, इजहार हमदर्दी पैदा कर रहा है, उसकी हमदर्दी दिला रहा है उस लड़की के तई कि देखो दिन में निकलती है, अच्छा नहीं है, लोग उसे देखेंगे, उसकी लोगों की नजरें पड़ेंगी। अब राहिब क्या करने लगा, वो खाना उसके दरवाजे पर रखने लगा। कुछ दिन के बाद शैतान ने कहा उसके दरवाजे पर रखते हो, उससे बेहतर है कि उसके घर में रख दिया करो। फिर शैतान कुछ दिन के बाद आया और कहा कि उसके घर में तुम रखते हो खाना और सिर्फ रख कर चले आते हो, बेचारी उसके भाई बड़े दिनों से जो है यहां पर मौजूद नहीं है, लिहाजा उससे दो चार बातें कर लिया करो, जो है कम से कम अपने कलीसे पर चढ़कर वो नीचे हो तो बातें कर लिया करो, उसका दिल बहल जाएगा। उसने बातें करना शुरू कर दिया। चंद दिनों तक यही मामला चला। फिर शैतान आया, कहा कि तुम ऊपर बैठकर बातें करते हो, जरा नीचे उतर जाया करो। उसके दिल में क्या बीतती होगी कि ऊपर से बातें करते हैं, नीचे उतर जाया करो, तुम अपने दरवाजे पर बैठ जाया करो, वो अपने दरवाजे पर बैठ जाए, और फिर आपसी गुफ्तगू हो, दिल बहला रहेगा।
دھیرے دھیرے کر کے شیطان نے اس راہب کو اس کے گھر میں داخل کر دیا، اور گھر میں داخل کرنے کے بعد اسے اس سے زناکاری تک میں مبتلا کر دیا، اور اس زنا کے بعد اس سے جو بچہ پیدا ہوا، شیطان نے آ کر کہا کہ دیکھو یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اگر اس کے بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ تم کو ذبح کر دیں گے، تمہیں معاشرے میں بدنام کر دیں گے، لہذا اس بچے کو قتل کر دو۔ نعوذ باللہ۔ اس راہب نے اس بچے کو قتل کر دیا، اس راہب نے اس بچے کو قتل کر دیا اور زمین میں دفنا دیا۔ اب شیطان نے پھر بہکایا کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اس بچے کو قتل کرنے کے بعد تم اس عورت کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ جو تم نے معاملہ کیا ہے، وہ لڑکی اپنے بھائیوں سے یہ چیز بتلائے گی نہیں، لہٰذا اس لڑکی کو بھی قتل کر دو اور اس کے بھائیوں سے کہہ دینا کہ وہ وفات پا گئی۔ اس راہب نے اس لڑکی کو بھی قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اسے بھی دفنا دیا۔ اس کے بھائی جب آئے، لوٹے واپس، تو پوچھا تو اس راہب نے کہا کہ تمہاری بہن انتقال کر گئی، میں نے اسے دفنا دیا۔ بڑے غمزدہ ہوئے، اپنے گھر میں جا کر کچھ دنوں کے بعد جب وہ رہنے لگے تو شیطان نے ان تینوں بھائیوں کے خواب میں آ کر ایک ایک کر کے ان سے کہا کہ دیکھو اصل میں وہ تمہاری بہن جو وفات نہیں پائی، اس راہب نے اسے قتل کیا ہے، وہ سارا ماجرا کہہ کے ایک ایک کر کے تینوں کے جو ہے خواب میں آ کر ان تینوں کو بتلایا۔ صبح ہوئی، تینوں بھائیوں نے آپس میں جو ہے خواب کو جب بتلایا تو یہ ہوا کہ بھئی یہ توہمات ہے، یہ خواب ہے، یہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، چھوڑو ہم بلا وجہ جو ہے اس کے چکر میں کیوں پڑیں۔ لیکن چھوٹا بھائی اس کی تحقیق میں لگا رہا، اور شیطان نے جو نشاندہی کی تھی کہ تمہاری بہن کو یہی دفنایا گیا، وہ وہاں پہنچا اور اس نے حقیقی معنوں میں اپنے بہن کے جب ٹکڑے پائے تو اس کا دل غمزدہ ہو گیا۔ واپس آیا اور راہب کو کھینچ کر بادشاہ وقت کے پاس لے کر گیا، اور اس کی شکایت جب درج کی تو شیطان نے اسی وقت آ کر کہا دیکھو یہ کام میں نے تم سے کروایا تھا، لہٰذا تم میرے ساتھ کفر کرو گے تو میں تم کو بچا لوں گا۔ اور یہاں تک کہ اس عبادت گزار راہب اور عالم کو اس نے کفر میں مبتلا کر دیا، اس نے کفریہ جملے کہہ دیے، اور کفریہ جملہ کہنے کے بعد بھی شیطان نے چونکہ اس سے ہمدردی کا اظہار کیا تھا اور وہ دھوکا تھا، اس فریب کے باوجود بھی اس نے اس کو حوالے کروا دیا اور وہ سولی چڑھا دیا گیا۔ تلبیس ابلیس کے اندر حضرت جو ہے وہب بن منبہ رحمہ اللہ نے سے روایت کی ہے، اور اسرائیلیات کی روایتیں ہیں، اس کو غلط بھی نہیں کہا جا سکتا اور صحیح بھی نہیں کہا جا سکتا، اس کے سند کے سلسلے میں لوگ بحث نہیں کرتے، چونکہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کہا کہ چند روایتیں اسرائیلیات کی تم بیان بھی کر لیا کرو۔ اور مفسرین نے، قرآن کی تفسیر کرنے والوں نے اس آیت کے ضمن میں اس قصے کو نقل کیا ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کہ شیطان اس کی مثال اس طریقے سے کہ انسان سے وہ کہتا ہے کہ اکفر، کفر کرو، لیکن جب وہ کفر کر لیتا ہے فلما کفر قال انی بریء منک، کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، میں تجھ سے بری ہوں۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں انسان سے مراد وہی بزرگ ہے بنی اسرائیل کا، وہی بزرگ ہے، اور اس جیسے لوگ ہیں جو آج تک چلے آ رہے ہیں، جن کو شیطان ہمدردی میں مبتلا کرتا ہے، اظہار ہمدردی کرتا ہے اور پھر ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اچھا، شیطان کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ شیطان انسان کو نسیان اور غفلت میں ڈالتا ہے، غفلت کا شکار بنا دیتا ہے، یعنی جس چیز میں انسان کی بہتری ہو اور بھلائی ہو اس سے انسان کو غافل کر دیتا ہے یا اسے بھلا دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے، شجرہ ممنوعہ کا پھل کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس میں تمہاری بھلائی ہے کہ اس پھل کو مت کھانا، لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اللہ کہتا ہے کہ میں نے جب آدم علیہ السلام سے عہد کیا، وعدہ لیا اس سے پہلے، تو اس نے اس وعدے کو بھلا دیا، فَنَسِيَ، بھلا دیا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو عزم میں، ارادے میں پکا نہیں پایا، اصل میں شیطان نے انہیں اس چیز کو بھلا دیا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب لوگوں نے کہا کہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرط فخر میں کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اس معاملے کو نہیں کیا کہ اللہ جانتا ہے سب سے بڑا عالم، لیکن کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ناراض ہوئے، بہت ناراض ہوئے، اور کہا کہ تم عالم کے سلسلے میں جاننا چاہتے ہو، جاؤ وہاں پر جہاں پر یہ دریا مل ہے، مجمع البحرین، وہاں پر جاؤ جہاں پر دو دریا مل رہے ہوں، سمندر دو مل رہے ہوں، اس مقام پر جاؤ، وہاں پر میرا ایک بہت ہی نیک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو تم سے بڑا عالم ہے، یعنی حضرت خضر سے ملاقات کروانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے خادم یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا اور نکل پڑے،
جب یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، سورۃ الکہف میں یہ واقعہ نقل کیا گیا پوری ترتیب سے، آپ ترجمے کے ساتھ اسے پڑھیں. تو جب اس مقام پر پہنچے تو اللہ نے ان سے کہا تھا کہ ایک مچھلی بھی لے لینا اور مچھلی کو دیکھتے رہنا، جب مچھلی غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی وہ مقام ہے. اچھا، ان کا خادم مچھلی دیکھتا رہا، یوشع بن نون مچھلی دیکھتے رہے، اور جب اس مقام پر پہنچے جہاں پر مچھلی غائب ہو گئی تو ان کے ذہن سے بھی یہ بات نکل گئی. کافی آگے جب بڑھ گئے تو یوشع بن نون نے کہا ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، کہا کہ میں مچھلی کا وہ جو مقام تھا اس کو بھول گیا، مچھلی کا جو مقام تھا بھول گیا. وما انسانی الا الشیطان، مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے مجھے بلوا دیا ان اذکرہ، کہ میں اس چیز کو آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ وہ مقام آ گیا جہاں حضرت خضر علیہ السلام ہے. تو اصل میں اس میں بھلائی تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، اور آگے کے جو واقعات ہیں اس سے آپ واقف ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہوئے، کشتی کا تختہ توڑ دیا، بچے کو مارا، اور وہ جو ہے وفات پا گیا، وہ گری ہوئی دیوار کو اٹھائی. تو یہ اس میں اصل میں خیر تھی، بھلائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اس لیے شیطان نے درمیان میں آ کر اس چیز کو بھلانا شروع کر دیا. اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں قید کیے گئے تو دو شخص نے اپنے خواب کی جب تعبیر کرائی تو ان میں سے ایک وہ جس کے سلسلے میں موت کا فیصلہ نہیں ہونا تھا، یعنی جو نجات پا جانے والا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھو تم نجات پا جاؤ گے، لہٰذا جب بادشاہ وقت کے پاس جانا تو اس سے میرے بارے میں بتلانا کہ یوسف علیہ السلام نے ایسی ایسی جو ہے باتیں بتلائی ہیں. لیکن وہ بھول گیا، شیطان نے اس کو بھلا دیا. سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نقشہ کیا وقال للذی ظن انه ناج منهما، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا اس کے سلسلے میں، جس کے سلسلے میں گمان کیا کہ وہ بچ جائے گا، کہ کیا کہا کہ اذکرنی، میرے سلسلے میں اس سے بتلانا، عند ربک، اپنے بادشاہ سے بتلانا میرے سلسلے میں کہ میں نے تمہارے خوابوں کی تعبیر کی ہے، اور 7 بالیاں جو سوکھ جائیں گی تو ہری ہو جائیں گی، تمام تر تعبیرات اس کے سامنے تم بتلانا. ان انساہ الشیطان ذکر ربہ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، شیطان نے وہ ساری چیزیں ان کو بھلا دیا، اس شخص کو بھلا دیا، اور جس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام جو اسی وقت نجات پا جاتے جیل سے، فلبث فی السجن بضع سنین، کئی سالوں تک جیل میں پڑے رہے، کئی سالوں تک جیل میں پڑے رہے، اس لیے کہ شیطان نے اس شخص سے بھلوا دیا جب وہ آزاد ہوا. تو بھلائی کے کام شیطان بھلا دیتا ہے. اور انسانی زندگی پر بھی یہ اثرات دیکھے جاتے ہیں کہ عام طور سے یہ معاملات کہ جس چیز میں انسان کی بھلائی ہوتی ہے شیطان اسے بھلوا دیتا ہے. مثلا عبادات ہے، عبادات ٹال مٹول کر آئے گا، بھلا دے گا. یا اسی طریقے سے معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے، شادی بیاہ کے جب مواقع آتے ہیں ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلی فرما برداری انسان بھول کر شیطان کے ورغلاوے میں آ کر لوگوں اور رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے ایسے اعمال انجام دیتا ہے جو شریعت اسلامیہ کے منافی اعمال ہیں. ہاں، اور انسان یہ تصور کرتا کم لے کر، بھائی 10 20 25 50 بارات اگر لے کر جائیں گے تو وہ بارات تصور نہیں ہوگا، وہ بھی بارات تصور ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے دربار میں کھڑے کیے جائیں گے، آپ اب مارے جائیں گے، اللہ کی قسم مارے جائیں گے، اللہ کی قسم. معاملہ تو یہ بھی ہے کہ بچے منع کر رہے بھائی کہ ہم ایسا عمل مت کیجئے میرے ابا، ایسا عمل مت کیجئے، لیکن شیطان نے اس طریقے سے ان کے ذہنوں پر قبضہ جما لیا ہے کہ یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں. اللہ کی قسم، ارے یا تو رشتہ داروں کو خوش کر لو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر لو، یا رشتہ داروں کے نخرے اٹھا لو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو. میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ یہ وہ لوگ جن کو آج راضی کرنے میں تم لگے ہوئے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کھڑے ہو کر گواہی دیں گے تمہارے سلسلے میں. یہ گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے مجھے خوش کیا تھا لہذا مجھے پکڑ. اللہ تجھے پکڑے گا اور یہ سب کے سب اپنے دامن جھٹک کر بھاگیں گے. کس تصور میں ڈوبے ہوئے ہو؟ کس خیال میں شیطان نے تمہیں الجھا رکھا ہے؟ شیطانی ورغلانے سے، شیطانی بہکاوے سے آزاد ہو کر حقیقت کی دنیا میں آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیجئے، شریعت اسلامیہ کے منافی اعمال سے اللہ کی قسم بچنے کی کوشش کیجئے. شیطانی جو توہمات ہیں، شیطانی جو ورغلا اور بہکاوے ہیں، ان سے اللہ کی قسم بچنے کی کوشش کیجئے، ورنہ کل کے دن خسارے کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ لگنے والی نہیں ہے. یہ شیطان کا بہکاوا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجئے. اس کا علاج یہ ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کیجئے، اذا نسیت، جب اپنے رب کو بھول جائیے، یا خیر خواہی کے کاموں کو جب بھول جائیے.
शैतान जब आपको भुला दे उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पलटिए और अल्लाह से तौबा कीजिए कि अल्लाह ये गलतियां मुझसे हो रही थी, अल्लाह आज मैं तुझसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। वज़्कुर रब्बक इज़ा नसीत, जब भूल जाओ तो अपने रब की तरफ रुजू करो। तो ये शैतानी तवहुमात, ये शैतानी वरगलावे, ये शैतानी बहकावे और शैतानी हथकंडे थे जिनको मैंने आपके सामने बयान किया। वक्त बहुत हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शैतानी हथकंडों से महफूज रखे, दुनिया में जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो इस्लाम पर ईमान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।